وہ لوگ جو اچھی خوشبو لگانے کے شوقین ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ غلاف کعبہ پہ کون سا عطر لگایا جاتا ہے؟ وہ خوشبو جو ہرن کی ناف سے حاصل کی جاتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خوشبوؤں کے بےتاج بادشاہ عثمان بیگ صاحب سے۔ السلام علیکم عثمان بیگ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے پروگرام کے لیے نکالا اور آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ جی، آپ ایک بڑے ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں یہاں پر۔ تو ہم آپ سے سوال کریں، سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو خوشبو ہوتی ہے، کیا یہ انسان کے کردار کی عکاسی کر سکتی ہے؟ جی بالکل عکاسی کر سکتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تو یہ جو جملہ ہے یہ ہر فیلڈ کے اندر آج پوری دنیا کے اندر فٹ کیا جاتا ہے۔ تو خاص کر کے جو خوشبو ہے اس کے اندر اس کو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ وہ کیوں کہ جب آپ کسی کو ملتے ہیں تو وہ آپ کی بات بعد میں سنتا ہے، آپ کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں بعد میں جانتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی جو فریگرنس ہے وہ آپ کو مطلب سنف کی جاتی ہے۔ مطلب اتنی خوشبو آپ کو نہیں خود آ رہی تھی جتنی پہلے آپ کے قریب آنے سے پہلے، یعنی 3 فٹ کے قدم سے پہلے جو ہے نا وہ اگلے کو آپ کی فریگرنس آ جاتی ہے، اور اس سے انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ یار اگر تو خوشبو ایسی ٹپیکل اور عجیب و غریب سے خوشبو لگائی ہوگی تو آپ کی ڈریسنگ اچھی ہو، آپ کی شکل اچھی ہو، آپ کا بزنس اچھا ہو، آپ کا وے آف ٹاکنگ اچھا ہو، یہ سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود یہ تو سب ہوتا ہے بعد میں، لیکن جب خوشبو ایسی بندہ سونگھ لے کہ وہ اچھی نہ ہو، اچھی چوائس نہ کی گئی ہو، تو اس پہ آپ کا ایک بیڈ سا امپریشن پڑ جاتا ہے۔ غلاف کعبہ پہ جو عطر لگایا جاتا ہے اس کا نام کیا ہے، اور کیا وہ اس میں تبدیلی آتی ہے یا ایک ہی طرح کا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ غلاف کعبہ کو جو عطر استعمال کیا جاتا ہے اس کے اوپر، اور جو حجر اسود پہ جو عطر استعمال کیا جاتا ہے، اور مقام ابراہیم کے اوپر جو عطر استعمال ہوتا ہے، یہ تقریباً ایک ہی عطر ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی دہن ہوتا ہے ایک ایسی درخت کی لکڑی کا جو کہ پاکستان کے اندر عام نہیں پائی جاتی ہے۔ اس کا آئل فارم میں اب بہت زیادہ یہ امپورٹ کیا جا رہا ہے، جس کو ہم کمبوڈین اود بولتے ہیں۔ کمبوڈیا ایک ملک ہے، ملیشیا، انڈونیشیا، کمبوڈیا، تو اس کی ایک خاص درخت کی لکڑی ہوتی ہے جس کو پروسیس کرنے کے بعد اس کی لکڑی کے اندر سے عرق نکالا جاتا ہے۔ وہ درخت صرف کمبوڈیا میں پائی جاتا ہے؟ جی کمبوڈیا میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، تو یہ ریجن ہے، ڈیفرنٹ ریجن ہے۔ تو یہاں پر مختلف انداز میں اس عود کو لکڑی سے نکالا جاتا ہے، ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا جو عرق ہے وہ مطلب خاص کر کے جو ہمارے بڑے مشائخ ہیں، علماء کرام ہیں، یا جو شروع سے ہی بائی برتھ عرب ہیں، عرب ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس کے مزاج کو بڑے اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی نسبت جو ہے وہ ایسے لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو کیا وہ خوشبو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تھوڑا ہمیں بھی پتہ چل جائے۔ جی یہ بیسیکلی اس کے اندر ڈفرینٹ گریڈز آتے ہیں جس کو کمبوڈین اود بولتے ہیں، اور یہ سب سے ہائی گریڈ کا اس کا اود ہے۔ یہ چونکہ تھک ہوتا ہے، اور اب یہ کافی اندر کر کے جو ہے وہ یہاں پر یہ سیو ہوا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت مہنگا ہے تو شاید یہ بہت زیادہ لاسٹنگ والا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بھی خوشبو یہ سردیوں میں ہی استعمال کی جاتی ہے، اور اس کی جو لاسٹنگ ہے وہ تقریباً 12 سے 13 گھنٹے ہے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ کم سے کم جو اس کا لو گریڈ اوریجنل کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ 40,000 سے شروع ہوتا ہے، اور میکسیمم جو ہے وہ 7-8 لاکھ روپے تک بھی یہ جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہ بڑا معاملہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ وہ اتنے زیادہ پیسے لگا کے بھی اتنے پرچیز کرتے ہیں پرفیومز وغیرہ، تو ان کی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، وہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا پرفیوم آپ سجیسٹ کرنا چاہیں یا بتائیں اس کا نام کہ جس کی لانگ لاسٹنگ ہو اور وہ زیادہ ٹائم نکالے؟ ہوتا یہ عموماً کہ لوگ اس کو ہمیشہ خوشبو کو جوڑتے ہیں اس کے زیادہ پھیلاؤ سے، اس کی لاسٹنگ سے، تو اصل جو خوشبو کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ پھیلنے سے یا بہت زیادہ دنوں تک لگے رہنے سے نہیں ہوتا۔ تو یہ آج میں آپ کے پلیٹ فارم سے واضح کر دوں، اور بہت سارے پلیٹ فارم سے میں نے یہ بتایا بھی ہے کہ اس کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں
کہ خوشبو 2 یا 3 دن کی نہیں ہوتی. جو 2 یا 3 دن والی خوشبو آپ کو آ رہی ہے وہ بیسیکلی ڈینجرس کیمیکل ہیں جس کو آپ کے کپڑوں پہ امبوزڈ کر دیا جاتا ہے اور خوشبو اس کی بلر ہو جاتی ہے, اور ایک میٹھی سی خوشبو آپ کے کپڑوں سے آتی رہتی ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ لاسٹنگ ہے اور کم پرائز کی ہے. تو خوشبو میکسیمم 7 سے 8 گھنٹے سٹے کرتی ہے, اچھی سے جتنی بھی اچھی ہو. اور جس عطر کے بارے میں نے پہلے بات کی, جیسے یہ غلاف کعبہ پہ لگنے والا عود ہے یا آرگینک, اس کو آرگینک دہن ہم بولتے ہیں, تو یہ صرف سردیوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کی بھی لاسٹنگ سردیوں کے اندر 9-10 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. اچھا, ایک عطر ہے جس کی وہ ہرن کی ناف سے سنا ہے اس کو حاصل کیا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. بیسیکلی اس کو ڈیئر مسک بولا جاتا ہے. یہ خاص نسل کا ایک ہرن ہوتا ہے. یہ بیسٹ جو ہے وہ انڈیا میں اور یہ نیپال میں اور سائبیریا میں اور ایران میں, یہ 4 بڑے ریجن ہیں جہاں پر اچھے سے اچھا ڈیئر مسک نکالا جاتا ہے. اور یہ میل جو مسک ہوتا ہے اس کے اندر سے یہ نافع ایک ہوتا ہے, تو جب وہ ایک میچور ہو جاتا ہے تو اس کو نکال کے اس کو میڈیسنز کے اندر اور خوشبو کے طور پہ استعمال یہ ہر ہرن کے ناف سے نکلتا ہے یا کوئی خاص نہیں, یہ خاص فیملی ہے, ہرن کی فیملی ہے, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی ہسٹری اور ہے, اور اگر سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو اس کی ہسٹری تھوڑی سی چینج ہے. لیکن عموماً اس کا جو مقصد تھا وہ قدرتی چیزوں کے اندر استعمال کر کے لوگوں کا علاج کرنا اور میڈیسنز وغیرہ تیار کرنا, ہومیوپیتھی کے میڈیسنز اور آپ کی انگلش میڈیسنز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اور جو خوشبو کے اندر اس کا سب سے کم منیمم لیکوڈ استعمال ہوتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پرفیوم لگاتے تھے یا کون سا عطر ان کو اچھا لگتا تھا؟ دیکھیں, یہاں پر اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں عقیدت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشبو کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آپ کا پسینہ مبارک ہی جو ہے وہ خوشبودار تھا. اور ام سلیم جو رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور جو وضو کا پانی ہے وہ جمع کیا کرتی تھیں, تو اس کی نسبت آج بھی چلتی آ رہی ہے. لوگ چند ایسی فیملی تھے جن کے پاس یہ موجود ہیں. لیکن آپ کا سوال بڑا بہترین ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں تو اس میں یہ تھوڑا واضح کر دوں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور جو ہے وہ انسانوں میں سے ہی تھے, تو وہ بھی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے. اور خوشبو کا استعمال اور خوشبو کی کثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ اور کسی کی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھی نہ نہیں سنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرنے کے اعتبار سے جو کرتے تھے وہ اس میں عود شامل تھا, گلاب شامل ہے, عنبر شامل ہے, مشک بہت زیادہ اس کی کثرت بتائی گئی ہے. اور کچھ ایسے ایک اس وقت کے دور میں ہم نے یہ سنا کہ ریحان ایک پودا ہوتا تھا جس کی خوشبو بھی استعمال کی جاتی تھی, لیکن آج کے دور میں وہ نظر نہیں آیا گیا. لیکن یہ والی جو ٹاپ فریگرنسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اچھا, ایک ہالی ووڈ کی مووی آئی تھی پرفیوم نام سے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ خوشبو کو پروموٹ کرنے کے لیے تھی یا کس؟ مجھے تو اس کا کچھ پیٹرن سمجھ میں نہیں آیا, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, اس کو بیسیکلی جو بنانے کا مقصد وہ یہ تھا کہ اس کا اینڈ بندے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان بچاتے بچاتے ایسے لوگوں میں جا کے, ایسے قبیلے کے اندر جا کے گھس جاتا ہے جہاں پر لوگوں کی سینسز نہیں ہوتی, کسی کی کوئی ڈیزائر نہیں ہوتی. تو وہ جو خوشبو جو 11 عورتوں کو وہ مار کے ویڈیو میں ان کی خوشبو جمع کرتا ہے اور اپنے اوپر الٹا لیتا ہے, تو پیچھے سارا ویڈیو میں بیک گراؤنڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے اس کا کیا ہے. لیکن جو آخر میں وہ جاتا ہے تو وہ خوشبو ایسی وہ بناتا ہے کہ وہ اس نے 11 نوٹ جمع کر کے 11 لڑکیوں کو, خوبصورت لڑکیوں کو مار کے جو وہ خوشبو بناتا ہے, اس میں جو خوشبو بچ جاتی ہے وہ اپنی جان بچاتے بچاتے آگے نکل جاتا ہے. تو بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی خوشبو تیار کرے کہ جن لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی اپنی زندگی بس ایسی ہی جی رہے ہیں, تو خوشبو ان کو ایک ایسا موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشیوں کو, اپنی زندگی کے اندر کوئی مقصد پیدا کر سکتے ہیں, ڈیزائرز کو زندہ کرنے کے لیے بیسیکلی. جیسے اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کرتی ہے, تو خوشبو کیا کہتے ہیں آپ, ایسا کچھ؟ جی بالکل, خوشبو کا تو سب سے پہلے مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا اپنی طرف, تو وہ انسان اٹریکٹ ہوتے بھی ہیں. ہر خوشبو کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے. بہت شکریہ عثمان بن صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا شو بہت اچھا لگا ہوگا. اگر آپ آن لائن عطر یا پرفیوم پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ہم نے لنک دیا ہوا ہے, آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور عطر یا پرفیوم آپ جو بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.